بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین جی قدر، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع اور عنوان نماز تہجد کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ بے کر پناہ میں التجا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین جی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات رب ذوالجلال رات کا جب 1/3 حصہ رہ جاتا ہے تو خالق کائنات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جسے میں مغفرت عطا کروں۔ سامعین ذی قدر، مفسرین اکرام اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ خالق کائنات رب ذوالجلال کا آسمان دنیا کی طرف نزول فرمانا جو ہے، یہ خالق کائنات رب ذوالجلال کی ایک صفت ہے، اس کو ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ سامعین ذی قدر، اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اپنے قیام کو اس قدر وسیع کر لیا کرتے تھے، اپنے قیام کو اس قدر طویل کر لیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے، یعنی قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے التجا کی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اپنی تہجد کی نماز کو اس قدر طویل کیوں فرماتے ہیں؟ حالانکہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام تقصیروں کو معاف فرما دیا ہے۔ سامعین ذی قدر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنے والا انسان نہ بنوں؟ سامعین ذی قدر، اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام باوجود اس کے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اگلی اور پچھلی ساری تقصیریں معاف ہیں، باوجود اس کے کہ خالق کائنات نے آپ کو تمام قسم کی بول بلائیوں سے خالق کائنات نے آپ کو محفوظ فرمایا ہے، تمام قسم کی تقصیروں سے خالق کائنات نے آپ کو محفوظ فرمایا ہے، پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا رکوع اور سجود اس قدر طویل کیا کرتے تھے۔ سامعین ذی قدر، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی خالق کائنات رب ذوالجلال نے اس قدر اچھی صحت کا مالک بنایا ہے، خالق کائنات رب ذوالجلال کا بے حد شکر ادا کرتے ہوئے خالق کائنات رب ذوالجلال کے ہاں سر بسجود ہو کر خالق کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سامعین ذی قدر، آئیے حدیث نبوی سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد تہجد کی نماز میں کس قدر رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں جب نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے تو آپ 13 رکعت ادا کیا کرتے تھے، جن میں 3 رات کے وتر پڑھا کرتے تھے اور 2 صبح فجر کی نماز کی سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ سامعین ذی قدر، ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت مسروق تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز کی رکعت کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7، 9 یا 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ سامعین ذی قدر، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس فرمان کے مطابق کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 رکعت نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ 4 رکعت نماز تہجد اور 3 رکعت نماز وتر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 9 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ 6 رکعت نماز
تہجد کے اور 3 رکعت نماز وطر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے فرمان کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت نماز تہجد اور 3 رکعت نماز وطر ادا کیا کرتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نماز تہجد کی قضا اور اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے۔ سامعین عزیز قدر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتا رہ گیا اپنے کسی مقررہ ورد سے یا اس کے کسی ایک جز سے اور پھر اس لیے اس کو پڑھ لیا نماز فجر اور ظہر کے درمیان، تو اس کے لیے ایسے ہی لکھا جائے گا جیسے اس نے رات کو ادا کیا۔ سامعین عزیز قدر، مفسرین اکرام اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے کسی ورد کو مقرر کر لے، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی کہ میں رات کو اس قدر اتنی رکعت نماز ادا کروں گا، میں رات کو اس قدر تلاوت قرآن پاک کیا کروں گا، تو سامعین ذی قدر پھر وہ اس کو یا اس کے کسی ایک جز کو کرنا بھول گیا تو پھر وہ اسے دن کا نماز فجر اور ظہر کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس میں ادا کر لے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے لیے ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے اس نے رات کو ادا کی۔ سامعین ذی قدر، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی نماز تہجد فوت ہو جایا کرتی تھی، جب بھی نماز تہجد قضا ہو جایا کرتی تھی، جب بھی نماز تہجد رہ جایا کرتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کو اس کی بجائے 12 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ سامعین ذی قدر، خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔